کچھ ایسے بھی غریب غربا ہیں جو عزت دار ہیں اور وہ ہاتھ پھیلانے کی ہمت اور بے باکی نہیں دکھا سکتے، تو ان کا کون پرسان حال؟ تو ہمیں اپنے پاس پڑوس میں خبر لیتے رہنا چاہیے، کبھی بچوں سے، کبھی کسی سے۔ اور یہ بھی ایک بات اگر بری لگے تو معاف کرنا، اگر تقسیم کرنے والے بھی تقسیم کرتے ہیں تو وہ جھوپڑ پٹیوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے۔ کوئی ضروری ہے کہ غربت جھوپڑ پٹیوں تک ہی ہو؟ ہمارے پاس پڑوس بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی تو کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ماہ رمضان شریف میں ایسا ہو، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ رمضان شریف کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مہینے بھر کی کچھ راشن کی کٹ بنا کر کے خاموشی کے ساتھ کسی کے گھر پہنچا۔ اسی مسجد میں شاید کسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں خدمت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین پاک جو امام عالی مقام کے شہزادے ہیں، مدینہ منورہ کے سارے ضرورت مندوں کی فہرست آپ کے پاس موجود تھی۔ انداز دیکھیے، اور آپ معلوم کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے کس غریب کو کس چیز کی حاجت ہے۔ عام طور پہ تو زیادہ تر لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ چپکے سے اپنے کندھے پر وہ سامان اٹھا کے، نہ بیٹوں کو کہتے ہیں، نہ غلاموں کو کہتے ہیں، کسی کو نہیں، نہ مریدوں کو، اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور چپکے سے اس کے دروازے پہ رکھ آتے ہیں، اور ایک چٹھی اس پر ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال ہے، یہ تم ہی کے لیے اس کا انتظام ہے۔ اور وہ جب صبح کو دروازہ کھولتا ہے تو وہ سامان پڑا دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے لیے حلال ہے، تو اس کو ایک حیرت ہوتی ہے، یا اللہ کون میرا اتنا غم گسار ہے جو میری ضرورت کی چیز رکھ گیا، وہ استعمال کرتا۔ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کون ایسا پر اسرار خادم اہل مدینہ کا جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے اور لوگوں کو رات کو خبر بھی نہیں، یعنی نہ دینے والا پتہ نہ لینے والا پتہ۔ یہ کام صرف اللہ کے لیے۔ یہ راز کب کھلا؟ جس وقت امام زین العابدین کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، تو جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشانات تھے۔ گھر والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو کہیں مزدوری کے لیے جاتے نہیں تھے، پھر ان کے پشت پر بوریوں کا نشان